ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اہل بیت میں اختلاف ہوا. اس حدیث کی شرح میں جو میں نے ایک لفظ بولا کہ اہل بیت میں اختلاف ہوا اور وہ جھگڑے اور ان کی آواز بلند ہوئی، اور جو میں نے کہا کہ حضرت علی کی رائے کیا ہوگی، حضرت علی اور سیدنا عمر فاروق ایک رائے کے تھے. وہ اب سن لیجئے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. بخاری کی شرح بخاری سے کرتے ہیں اور دیگر کتب میں بھی آئی ہے. کتاب الاستئذان باب المعانقہ. اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہی راوی ہیں. سبحان اللہ. جو حدیث کرتاس کے راوی ہیں وہی راوی یہاں بھی ہیں، وہی صحیح بخاری ہے. وہ بیان کرتے ہیں جب آقا علیہ السلام علیل تھے اور مرض کی شدت ہو گئی. اب یہ اسی دن کا واقعہ ہے یا اس سے اگلے دن کا واقعہ ہوگا؟ یہ جو حدیث کرتاس کا واقعہ جس دن پیش آیا جمعرات کو، یا اسی موقع کا واقعہ ہے یہ اس سے اگلے دن کا واقعہ ہے؟ چونکہ انہی ایام میں ہر وقت ساتھ رہتے تھے. تو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک سے آپ کی عدالت کے دنوں میں باہر تشریف لائے. وہ فرماتے ہیں اخبروا ان علی ابن ابی طالب خرج من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجع الذی توفی فی. آقا علیہ السلام کی تکلیف مبارک، جس مرض اور تکلیف میں آپ کا وصال ہوا، اس وصال کی مرض الوصال اور مرض الوفات میں اس تکلیف کے دنوں میں مولا علی شیر خدا باہر آئے. صبح کا وقت تھا. لوگوں نے پوچھا یا ابا حسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحسن، اے علی، آقا علیہ السلام نے صبح کیسی کی، رات کیسے گزری؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ اچھی گزری. صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے. وہ حضرت علی شیر خدا کو ہاتھ سے پکڑ کے ایک طرف لے گئے. فاخذ بیدہ العباس، حضرت عباس ابن مطلب نے ہاتھ پکڑ لیا مولا علی شیر خدا کا، ایک طرف لے گئے. فقال الا تراہ انت واللہ بعد الثلاث، آگے فرمانے لگے واللہ انی لارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیتوفی فی وجعہ وانی لعارف فی وجوہ بنی عبد المطلب الموت. اے بھتیجے علی، خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی تکلیف میں حضور علیہ السلام وصال فرما جائیں گے. خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں اسی تکلیف میں آقا علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا. اور کہنے لگے میں چونکہ عبد المطلب کے خاندان سے ہوں، بیٹا ہوں عبد المطلب کا، اور میں جو بنو عبد المطلب کے بیٹوں اور خاندان بنی عبد المطلب کے احوال کو جانتا ہوں، اور جن کے وصال ہوئے آج تک میں نے وصال سے پہلے سب کے چہرے دیکھے ہیں. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے چہرے پاک پر وہی آثار اور علامات دیکھ رہا ہوں جو ابناء عبد المطلب کے چہروں پر وصال سے پہلے ہوا کرتی ہیں. میں نے علامتیں دیکھ لی ہیں. تو آقا علیہ السلام وصال کے قریب ہیں. یہ بات کہہ کر حضرت عباس کہتے ہیں فاذهب بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے علی آئیے ہم دونوں آقا علیہ السلام کی خدمت میں چلیں، چل کے جائیں. بڑی توجہ سے یہ بات سنیں. دونوں چلتے ہیں. فَنَسْأَلُهُ فِي مَنْ يَكُونُ الْأَمْرُ، اور ہم آقا علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد خلافت کس کو ملے گی؟ آپ کے بعد یہ امر خلافت کس کے سپرد ہوگا؟ جا کے پوچھ لیں. موقع ہے، آپ کا وصال ہونے والا ہے. میں چہرہ مبارک کی علامات سے دیکھ رہا ہوں. آگے حضرت عباس فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کو فَإِن كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، اگر تو آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ امر خلافت ہمارے اندر ہوگا تو کم سے کم ہمیں معلوم ہو جائے گا، بات اعلان ہو جائے گی، ہمیں پتہ چل جائے گا. وَإِن كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمَرْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا، اور اگر آپ نے فرما دیا کسی اور کو ملے گی خلافت تو ہم درخواست کر لیں گے، منت سماجت کر لیں گے، اور درخواست منت سماجت کر کے کہ آپ کی اہل بیت ہیں، آقا ہمارے پاس رہے، تو آپ ہم اپنے حق میں وصیت لے لیں گے. فَأَوْصَى بِنَا، ہماری درخواست منت سماجت پر آقا علیہ السلام ہمارے حق میں وصیت فرما دیں گے. تو چلو علی چل کے تو وصیت کروا لیں اپنے حق میں. قال علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا واللہ
لئن سألناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیمنعنا لا یؤتیناها الناس ابدا. چچا جان میں آپ کو بتاؤں خدا کی قسم اگر ہم نے یہ بات جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لی اور آپ نے منع فرما دیا، نہ کر دی، تو لوگ قیامت کے دن تک ہمیں پھر خلافت اور حکومت نہیں دیں گے. وَإِنِّي لَا أَسْأَلُهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابداً، میں کبھی بھی زندگی میں یہ بات آقا علیہ السلام سے نہیں پوچھوں گا. تو مولا علی شیر خدا کا تو اتنا کیٹیگوریکل ویو تھا، وہ تو قطعی طور پر امر خلافت آقا علیہ السلام سے پوچھنا چاہتے ہی نہیں تھے، استفسار ہی نہیں کرتے تھے. اور ایک بے نیازی تھی شان ولایت کی، حاجت ہی نہیں تھی، غرض نہیں تھی، جس کے حق میں منظور ہوگا اللہ کو ہو جائے گا. متوکل تھے، طالب اور حریص نہیں تھے. اور دوسرا ادب تھا. اور تیسرا یہ کہ جو انہوں نے وقع بیان کی کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم اہل بیت کے حق میں وصیت لے لیں، اور اگر بالفرض انہوں نے کہا کہ دوسری آپشن کو بھی نظر انداز نہ کریں، بالفرض آقا علیہ السلام نے نہ کر دی، تو پھر لوگ قیامت تک، کبھی بھی قیامت تک اہل بیت کو خلافت نہیں دیں گے. بھول جائیں پھر آپ. اس لیے میں کبھی یہ سوال جا کے نہیں کروں گا. یہ تھا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹینس، یہ تھا ان کا نقطہ نظر. اور آقا علیہ السلام سے گویا یہ وصیت کروانے اور وصیت لکھوانے کے وہ ٹوٹلی خلاف تھے. اب جب اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حق میں ہی نہیں تھے کہ وصیت لکھوائی جائے، اس کے پیش نظر ممکن ہے اگر انہوں نے اہل بیت کے لیے نہ کر دی، یہاں سے ایک امر ثابت ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا کو آقا علیہ السلام کے ایام مرض وصال تک یہ یقین تھا کہ اہل بیت یا میرے حق میں کوئی وصیت نہیں ہوئی. تبھی تو بتا رہے ہیں اگر وصیت پہلے ہوئی ہوتی تو حضرت عباس کیوں کہتے چل کے لکھوا لیں. اگر ہمارے حق میں ہے تو اعلان ہو جائے، اگر ہمارے حق میں نہیں تو درخواست کر کے ہم وصیت کروا لیں گے. حضرت عباس کا یہ کہنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام کی کوئی وصیت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی خلافت اور امامت کے باب میں. یہ محض تہمت لگائی گئی ہے اور غلط معنی پہنائے گئے ہیں حدیث نبوی کو. اور پھر مولا علی شیر خدا کا جواب، اگر وصیت کی گئی ہوتی اور من کن تو مولا و فلی مولا کا معنی وصیت خلافت ہوتی تو آپ اپنے چچا کو یہ جواب دیتے کہ چچا کیا ضرورت ہے، غدیر خم کے موقع پر آقا علیہ السلام پہلے ہی وصیت تو کر چکے ہیں، اعلان کر چکے ہیں ہماری خلافت کا، ساری دنیا سن چکی ہے، ہزاروں صحابہ، کیا ضرورت ہے. پھر وہ یہ جواب دیتے. ایک ادنا شعور رکھنے والے آدمی کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، پھر یہ جواب دیتے. اب جواب دیکھیے، حضرت عباس کا یہ سوال کرنا دلیل ہے کہ کوئی وصیت نہ تھی. مولا علی شیر خدا کا جواب کہ ہم نہیں پوچھیں گے، اگر حضور علیہ السلام نے نہ کر دی تو قیامت تک اہل بیت میں خلافت نہیں آئے گی، اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی وصیت نہیں تھی. تو جب مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ وصیت تھی نہیں اور وہ وصیت لکھوانا ہی نہیں چاہتے اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ابداً کبھی نہیں پوچھوں گا، نہ کراؤں گا، تو مولا علی شیر خدا کے عقیدے کے خلاف یہ نیا عقیدہ کب سے کھڑا گیا؟ یہ کیا تصور بن گیا؟ اب یہ جو بنیادی چیز میں نے عرض کی، اس کے اوپر چند ایک چیزیں ضروری عرض کر کے، یہ موضوع بڑا اہم ہے. ابھی تو میں نے صرف احادیث پڑھی ہیں اور احادیث کے نتیجے میں احادیث سے جو کچھ اخذ ہوا ہے صرف اس کو بیان کیا ہے. اب اس کے اوپر شر و بس کے ساتھ اس کا تجزیہ رہتا ہے. اس حدیث سے ایک ہی مضمون جو لے لیں، اس میں سے 23 نکات نکلتے ہیں جو پورے کے پورے مسئلہ کرتاس کو کھول کے رکھ دیں گے. وہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا. آج میں اس حدیث کی شرح میں چند ضروری سی چیزیں کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور جو تجزیاتی شرح ہے اس کے تجزیہ کی، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں عرض کروں گا.